بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی صورت ہے کہ ضمیر کو مرجع سے پہلے لایا جا سکتا ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ پہلے مرجع لاتے ہیں، اس کے بعد ضمیر، کیونکہ ضمیر مرجع کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے پہلے مرجع لاتے ہیں، اس کے بعد ضمیر لاتے ہیں۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے جس صورت میں ضمیر کو مرجع سے پہلے لا سکتے ہیں۔ وہ صورت یہ ہے کہ جب ضمیر کو پہلے لانے سے صرف اضمار قبل ذکر لفظاً لازم آئے، صرف لفظی طور پر مرجع مؤخر ہو، صرف لفظی طور پر ضمیر کو مرجع سے پہلے لانا لازم آئے، لیکن رتبتاً مرجع پہلے ہو، رتبتاً اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے، تو اس صورت میں ضمیر کو مرجع سے پہلے لا سکتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، ضرب غلامہ زید، زید نے اس کے غلام کو مارا۔ ضرب غلامہ زید، غلامہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن غلامہ کی ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ غلامہ کے بعد آ رہا ہے۔ ضرب غلامہ زید، غلامہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف اور زید آ رہا ہے غلامہ کے بعد، لیکن یہ جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، کیونکہ زید فاعل ہے اور فاعل کا مرتبہ، فاعل کا مقام فعل کے بعد ہے، فاعل فعل کے بعد آتا ہے، مفعول سے پہلے آتا ہے۔ غلامہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ مفعول کے ساتھ ملی ہوئی ہے، گویا کہ زیدن جو کہ فاعل ہے وہ فعل کے بعد یعنی مفعول سے پہلے ہے، یعنی ضرب غلامہ زیدن میں زید لفظی طور پر تو بعد میں آ رہا ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے غلامہ سے پہلے ہے، کیونکہ وہ فاعل ہے اور فاعل کا مقام مفعول سے پہلے ہے۔ تو اس طرح صرف لفظی طور پر ضمیر کو مرجع سے پہلے ذکر کرنا لازم آیا، رتبے کے اعتبار سے ضمیر کو مرجع سے پہلے ذکر کرنا لازم نہیں آیا، اضمار قبل ذکر رتبتاً لازم نہیں آیا، اس لیے یہ جائز ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر ضمیر کو پہلے لانے سے اضمار قبل ذکر صرف لفظاً لازم آتا ہو، رتبتاً اضمار قبل ذکر نہ ہوتا ہو، تو ضمیر کو مرجع سے پہلے لا سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔